السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر اور اس میں موجود اہم مضامین ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے تفسیر، اس کے معنی اور مفہوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تفسیر کیسے ہوتی تھی، صحابہ کرام نے تفسیر کیسے کی، اور آج ہمارے پاس جو تفسیر ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو ناظرین کرام، تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اصلی حروف ہیں فا، سین، را، اور اس کے لغوی معنوں میں یہ معنی شامل ہے کسی چیز کو کھولنا، بیان کرنا، اور عربی میں کہتے ہیں فسرت الذراع، میں نے اپنے بازو کھولے، اس طرح سے۔ تو کسی چیز کو بیان کرنا، کھول دینا، اس کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو سمجھا دینا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اور علماء کرام میں سے امام زرکشی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے، علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ، کہ تفسیر سے مراد وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے معانی کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر موجود اللہ رب العزت کے احکام اور اس کے اندر موجود حکمتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو گویا علم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس سے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس کے اندر موجود احکام سیکھنے کا نام ہے۔ علماء کرام نے تفسیر کو کھول کر بیان کیا، اس کے اندر جو موجود احکام تھے ان کو ہم تک پہنچایا، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کس طرح سے سیکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، جو کبار مفسرین میں شمار ہوتے ہیں، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بڑے بڑے مفسرین شمار ہوتے ہیں۔ تو ان سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں تلاوت بھی سیکھتے تھے، اور ان 10 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے وہ بھی سیکھتے تھے، اور جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے، اس کو سمجھ نہیں لیتے، ہم مزید آگے سبق نہیں لیتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تفسیر سے ان کو سمجھا دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کی اس طرح سے تفسیر نہیں فرمائی جس طرح سے ابھی ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ بعد میں آنے والے علماء کرام نے ہماری سمجھ کے لیے، ہماری توضیح کے لیے صحابہ کرام کے اقوال بھی جمع کر دیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی جمع کر دیے، اور علماء کرام کے اجتہادات، ان کے استنباطات، مسائل کو کھول کر بیان کر دیے تاکہ ہمیں دین آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو صحابہ کرام کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی حکم آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی، جہاں کوئی چیز مشکل نظر آئی اس کی وضاحت کروا لی، جہاں کوئی چیز مختصر سی اس کی تفصیل بیان کروا لی، جہاں کوئی چیز مطلق تھی اس کو مقید کر کے بیان کروا لیا، جہاں کوئی بھی مشکل پیش آئی اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر جا کر پوچھ لیتے تھے۔ آئیے چند مثالیں لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر شوقین تھے، کس قدر ان کو یہ لگاؤ تھا کہ جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے قیامت والے دن امن، سکون، اطمینان ہوگا، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔
اب یہ بات سن کر صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ وہ کون سا شخص ہے جس سے ظلم نہیں ہو جاتا، اپنی جان پر بھی ظلم ہو جاتا ہے گناہوں کی صورت میں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی صورت میں، فرائض کی کوتاہی کی صورت میں، اور سنن اور مستحبات کو ادا نہ کرنے کی صورت میں انسان اپنے اوپر بہت سارے ظلم کر لیتا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں پر بھی ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے، تو پھر کون ہے جو اس ظلم سے بچے گا؟ پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول اس طرح تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضاحت کر دی، تفصیل بیان کر دی، تفسیر کر دی کہ اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، بلکہ لقمان علیہ السلام کا وہ قول یاد کریں جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اپنے بیٹے سے کہا پیارے بیٹے شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہاں شرک جو ہے وہ مراد ہے، عام ظلم مراد نہیں ہے، تو خاص ظلم یہاں مراد ہے، اس لیے پریشان نہ ہوں، یہ وعید اس کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اس کو یہ امن اور ہدایت حاصل نہیں ہوگی، اور باقی مومن جو ہیں وہ عام ظلم کی وجہ سے اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ مومنوں کافروں کے لیے تیاری کر کے رہو، قوت تیار کرو، اپنے پاس طاقت تیار رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اس طاقت کی وضاحت یہ فرمایا الا ان القوہ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی۔ میرے صحابہ قوت سے مراد ہے تیر اندازی، تیر اندازی سیکھو، دشمن کو دور بیٹھے اس کے ٹھکانے پر مارنے کا ذریعہ تیر اندازی نیزہ بازی ہے، اس کو سیکھو، یہ قوت ہے، یہ قوت ہے۔ تو آج کے دور میں جدید اسلحہ، میزائل، ایٹم بم، جہاز، یہ سارے اس میں آئیں گے کہ وہ قوت جس سے دشمن ڈرے، دشمن خوف کھائے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچے بھی نہ، تو یہ قوت ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں موجود وسائل کے ذریعے صحابہ کرام کو وضاحت کر دی۔ دیگر مثالیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس طرح سے وضاحت فرمائی۔ کوئی مشکل معاملہ آ جائے، کوئی مبہم جو ان کو سمجھ نہیں آیا یا ان کی سوچ سے بڑھ کر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ ہے، آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے اللہ رب العزت نے قرآن مجید بھی عطا کیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی شرح، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے قرآن مجید میں آنے والے احکام کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ نماز پڑھنی کیسے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کر دکھائی، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، تلاوت کس طرح سے ہوگی، تو ساری چیزیں خود کر کے دکھائیں اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کا موقع آیا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ، ایک کثیر تعداد کے ساتھ حج کیا، تو حج کے ایک ایک رکن کو کر کے دکھایا کہ میرے صحابہ جمرات کو کنکریاں اس طرح سے مارنی ہیں، اس دن قربانی اس طرح سے کرنی ہے، بال اس طرح سے کٹوانے یا منڈوانے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف اس طرح سے کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی اس طرح سے کرنی ہے، خواتین کے لیے یہ حکم ہے، مردوں کے لیے یہ حکم ہے، آپ سکھاتے جاتے اور ساتھ فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ تو گویا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں احکام دیے، ان کی تفصیل اور تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے، آپ کے فرامین سے ملے گی، آپ کے صحابہ کرام کو جو آپ نے تربیت دی وہاں سے ملے گی۔ تو صحابہ کرام کے دور میں ایک فتنہ شروع ہو گیا جو کہتا تھا کہ صرف قرآن کی آیات پڑھو اور اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اور دیگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس بات سے سخت ناراض ہوتے تھے اس شخص سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین کرتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرنے کی کوشش کرتا۔
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ درس دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، قرآن مجید کی تفصیل بھی سمجھا رہے ہیں، تو ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ حضرت لا تحدثونا الا بما فی القرآن، صرف قرآنی آیات پڑھیں اور وہ ہمیں سمجھائیں اور اللہ کے رسول کا فرمان سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تو بے وقوف آدمی ہے، نادان اور جاہل آدمی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہے، بلکہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفصیل تاکہ تم قرآن سمجھ سکو، تو سنت سے ہم قرآن کی تفصیل تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ قرآن صرف قرآن کی آیات کافی ہیں اور اللہ کے نبی کی تفسیر تمہیں نہیں چاہیے، تو چلو آؤ مجھے دکھاؤ کہ قرآن مجید میں ظہر کے 4 فرض کہاں ہیں، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور فجر کے 2 فرض ہیں، ان کی تفصیل کہاں ملے گی؟ آؤ پھر مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے رسول نے حج کا طریقہ تو بتایا ہے، تو قرآن مجید میں طواف کے 7 چکر لگائیں گے اور جمرات کو کنکریاں 7 ماریں گے، یہ کہاں تفصیل ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تفصیلات ہمیں بتائی ہیں، تم بتاؤ کہ زکوٰۃ کی تفصیل کیا ہے، جانوروں میں زکوٰۃ کس طرح سے ہوگی، نقدی میں کیسے ہوگی اور کھیتوں اور فصلوں میں کیسے ہوگی؟ تو گویا انہوں نے وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی تفسیر کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآن مجید کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے۔ جب یہ حکم نازل ہوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ اے مومنو، کھاؤ پیو، سحری کھاتے رہو پیتے رہو حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید داغا سیاہ داغے سے واضح ہو جائے، تو پھر شام تک روزہ مکمل کر لو۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی یہ سمجھا کہ 2 داغے ہونے چاہیے اور اتنی دیر تک کھاتے رہو جب سفید اور سیاہ داغا فرق صاف ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک سحری کھانا جائز ہے۔ تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 داغے رکھے اور سحری کھاتے رہے، اور جب خوب دن چڑھ گیا، روشنی ہو گئی اور داغے صاف نظر آنے شروع ہو گئے، اس وقت سحری بند کی اور صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی تصحیح فرما دی کہ ان 2 داغوں سے مراد دن اور رات ہیں، جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس وقت یہ سحری کھانا بند کر دو، جب فجر کی اذان ہو جائے تو اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور رات ختم ہو گئی اور صبح شروع ہو گئی۔ تو ان 2 داغوں سے مراد صبح کی سفیدی اور رات کا اندھیرا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع جیسے ہی صحابہ کرام کو ضرورت ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے تھے۔ جی ناظرین، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان سے کچھ زائد احکام اپنی سنت سے بھی بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ النساء 4 پارے کے اینڈ پر حرمت علیکم امہاتکم، یہاں سے وہ رشتہ دار خواتین کا بیان ہو رہا ہے جن کے ساتھ مرد کی شادی حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر میں اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ کسی عورت اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ بیک وقت شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بانجی کو ایک ہی شخص اپنے نکاح میں بیک وقت نہیں رکھ سکتا۔ تو اس طرح سے کچھ زائد احکام جو قرآن مجید میں نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتائے۔ آیت وراثت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے سورہ النساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں سے آگے تک ان وارثوں کے حصے بیان کر دیے جن کو وراثت میں سے لازمی حصہ ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اس میں مزید اضافہ فرمایا کہ یہاں پر دادی کا حصہ موجود نہیں ہے تو دادی کو بھی وراثت میں سے 6واں حصہ دیا جائے گا۔ تو اس طرح متعدد مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرح، اپنی تفسیر اور تفصیل کے ذریعے زائد احکام بھی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح جب صحابہ کرام کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضاحت کر دیتے تھے اپنے فرامین کے ذریعے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے مومنو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، رشوت کے ذریعے، حرام کے ذریعے، سود کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے، دوسروں کو دھوکہ دے کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر،
اس کی خوشی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر معمولی سی چیز ہو تو کیا مومن بھائی کی وہ بھی نہیں لے سکتے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، اگر وہ پیلو کے درخت کی ایک چھڑی، ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی آپ اپنے مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ قابل احترام ناظرین، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تفسیر کا طریقہ کہ قرآن مجید نازل ہوتا، صحابہ کرام اس کو سیکھتے، اور جہاں مشکل پیش آتی، جہاں سمجھ نہیں آتی، جہاں تفصیل کی ضرورت ہوتی، جہاں بیان کی ضرورت ہوتی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اپنا اشکال دور کر لیتے، اس کی تفصیل معلوم کر لیتے، اس کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیتے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید کو لکھا ہوا تھا، اور کہیں کہیں کسی مشکل لفظ کا معنی، کسی مشکل معنی کی تفسیر بھی درج کی تھی، لیکن الگ سے تفسیر کی کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ پھر جب حدیث کو تدوین کرنا شروع کیا گیا، محدثین میدان میں آئے اور تفصیل کے ساتھ حدیث کو جمع کرنا شروع کیا، تو انہوں نے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف شہروں میں دین کی تبلیغ کے لیے چلے گئے تھے، مثلا کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو گئے، عراق، کوفہ اور بصرہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا علاقہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر ہو گئے، اور مدینہ منورہ میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور ان کے شاگردوں نے یہاں سے پڑھا، تفسیر سیکھی، اور پھر آگے اپنے شاگردوں کو سکھانی شروع کر دی۔ تو یہ تین مختلف قسم کے جو مدارس بنے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور عراق، تو یہاں سے پھر آگے کبار محدثین اور کبار مفسرین پیدا ہوئے، اور انہوں نے تفسیر کو آگے پھیلایا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے تربیت یافتہ شاگردوں میں سے مکہ مکرمہ میں امام مجاہد، امام عطا، امام اکرمہ، سعید بن جبیر اور امام طاووس رحمہم اللہ، یہ وہ شاگرد رشید تھے جنہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر سیکھی اور پھر آگے لوگوں کو سکھائی۔ مدینہ منورہ میں سیدنا ابی بن کعب تھے، اور ان کے شاگردوں میں زید بن اسلم، ابو العالیہ محمد بن کعب القرظی رحمہم اللہ، یہ زیادہ مشہور ہیں۔ اور اہل عراق میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد ہیں، ان میں علقمہ، مسروق، قتادہ اور حسن بصری رحمہم اللہ، یہ زیادہ مشہور مفسرین ہیں جنہوں نے تفسیر سکھانی شروع کی، پہلے خود سیکھی اور پھر آگے لوگوں کو سکھائی۔ تو یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب حدیث کی تدوین کا دور شروع ہوا تو پھر محدثین نے رحمہم اللہ تفسیری اقوال کو الگ سے جمع کرنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کے فتاوی جات، صحابہ کرام کے اقوال، اور پھر بنی اسرائیل کی وہ باتیں جو مسلمان ہونے والے اہل کتاب میں سے علماء کرام نے بیان کی، ان کو جمع کیا جانا شروع ہوا، تو تفسیر کی ایک نئی شکل کتابی صورت میں سامنے آنی شروع ہو گئی۔ تو محدثین کی کاوشوں سے تفسیر کو الگ سے تدوین کرنا شروع کر دیا گیا، اور بالآخر وہ کتابیں سامنے آئیں جو آج ہمارے لیے سرمایہ ہیں، امت کے لیے بہترین سرمایہ ہیں، جن میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، اور ان کے بعد بہت شہرت حاصل کرنے والی کتاب تفسیر ابن کثیر ہم سب کے لیے دینی سرمایہ ہے۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر پہلے صحابہ کرام کے دور میں صرف مشکل الفاظ کی معنی تک مختصر تھی، پھر تابعین کے دور میں صحابہ کرام کے فتاوی بھی اس میں شامل ہوتے گئے، اور پھر تبع تابعین کے دور میں اس کے اندر فقہی اجتہادات اور علماء کرام کے استنباطات بھی سامنے آنے شروع ہوئے، تو تفسیر کی مختلف کتابیں سامنے آنی شروع ہوئیں، اور آج الحمدللہ ہر زبان میں ہزاروں کی تعداد میں مختصر، مفصل اور متوسط تفاسیر موجود ہیں۔ اگر آپ اردو میں تفاسیر پڑھنا چاہیں تو آپ کو مختصر تفسیروں میں تفسیر احسن البیان اور تفسیر تیسیر القرآن آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ ذرا تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تخریج بھی ہو چکی، اور دیگر بہت سارے علماء کرام نے اردو میں تفسیریں لکھی ہیں، سب کی سب اپنی جگہ پر شاندار ہیں۔ ہر کتاب
اپنے فوائد سے خالی نہیں ہے، بہترین فوائد پر مشتمل ہے۔ جو بھی کتاب آپ تفسیر کی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو کتاب تفسیر العشر الاخیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ صرف آخری 3 پاروں کی تفسیر ہے، اور اس میں موجود اہم مضامین ہم آپ کی خدمت میں قسط وار پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو یہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین 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 الا البلاغ